نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گناہوں کی معافی کے بارے میں قاعدہ یہ ہے کہ نمبر 1، جو لوگ بڑے گناہوں سے بچیں اور نیک اعمال کرے تو چھوٹے گناہوں کو اللہ رب العالمین ان نیک اعمال کی وجہ سے معاف فرما دیتے ہیں۔ جیسے کہ قرآن مجید کی ایک آیت میں یہ مضمون ذکر ہے کہ اگر تم کبیرہ گناہوں سے بچو جن سے تمہیں منع کیا گیا ہے تو اللہ رب العالمین تمہارے خطاؤں کو معاف کر دے گا، تم سے دور کر دے گا اور تمہیں عزت والی جگہ یعنی جنت میں داخل کر دے گا۔ اور حدیث میں یہ مضمون ہے کہ اللہ تعالیٰ سے ڈرو جہاں کہیں بھی ہو اور برائی کے بعد نیکی کر، یہ نیکی اس گناہ کو مٹا دے گی۔ یہ حدیث امام ترمذی نے روایت کی ہے۔ اسی طریقے سے حدیث میں یہ مضمون موجود ہے کہ جب بندہ وضو کرتا ہے تو اس کے نتیجے میں آنکھوں سے، ہاتھوں سے، پاؤں سے، چہرے سے اور سر سے اور کانوں سے گناہ جھڑ جاتے ہیں۔ ایک اور حدیث میں یہ مضمون موجود ہے کہ جس کسی بھی مسلمان کو نماز کا وقت حاضر ہو جائے، یعنی نماز کا وقت موجود ہو گیا، پھر وہ نماز کے لیے اچھی طرح وضو کرے اور نماز کا رکوع اور سجدہ بھی اچھی طرح کرے تو یہ نماز اس کے گزشتہ گناہوں کا کفارہ بن جائے گی جب تک کہ کبیرہ گناہ نہ کرے۔ اور یہ کفارہ سیئات یعنی چھوٹے گناہوں کی بخشش کے لیے کفارہ اسی طرح ہوتا رہے گا۔ اسی طرح یہ مضمون حدیث میں موجود ہے کہ 5 نمازیں اور جمعے سے جمعے تک اور رمضان سے رمضان تک ان گناہوں کا کفارہ ہے جو ان کے درمیان ہو جب تک کہ کبیرہ گناہ نہ ہوا ہو۔ تو یہ پہلا قاعدہ ہے کہ نیک اعمال کے نتیجے میں اللہ رب العالمین چھوٹے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ دوسرا قاعدہ یہ ہے اس حوالے سے کہ اگر گناہ صغیرہ کے بعد گناہ کبیرہ سے نہ بچے، اگرچہ وہ جو ہے نیک اعمال کرتا ہو یا جو ہے نیک اعمال کا پابند نہیں ہے اور چھوٹے گناہ کر رہا ہے، بڑے گناہ تو نہیں ہے لیکن چھوٹے گناہ کے بعد نیک اعمال نہیں کرتا، تو ان 2 صورتوں میں پھر جو ہے اس کے لیے چھوٹے گناہوں کی معافی کی صورت نہ رہے گی۔ تو پہلی صورت یہ ہو گئی کہ گناہ کبیرہ سے بچے اور نیک اعمال کرے تو نیک اعمال ان کے لیے معافی کا وسیلہ بن جائے گا۔ اور اگر یہ کام نہیں کرے گا یعنی نیک اعمال نہیں کرے گا، اگرچہ گناہ کبیرہ بھی نہیں کرتا تو پھر اس کے لیے معافی نہیں ہے، اور اگر نیک اعمال کرتا ہے اور ساتھ ساتھ گناہ کبیرہ بھی کر رہا ہے تو پھر معافی کی گنجائش ختم ہو جاتی ہے۔ جبکہ گناہ کبیرہ کے بارے میں معافی کے حوالے سے قاعدہ اور ضابطہ شریعت نے یہ متعین کیا ہے کہ اگر وہ توبہ کر لے تو توبہ کے نتیجے میں اللہ رب العالمین گناہ کبیرہ معاف فرما دیتا ہے، اگرچہ کفر اور شرک ہی کیوں نہ کیا ہو لیکن توبہ کر لیا اور سچی توبہ کی ہو تو اس کے نتیجے میں اس کی معافی ہو جاتی ہے۔ لیکن اگر اس نے گناہ کبیرہ کیا اور توبہ نہیں کی اور پھر اس حال میں اس کی وفات ہو گئی تو پھر اس صورت میں اگر کفر اور شرک، نفاق کے علاوہ باقی گناہ ہو یعنی عقیدہ درست ہو، باقی گناہ ہو تو پھر اللہ کی مرضی ہے، چاہے تو اس کو بخش دے اور چاہے تو سزا دے کر کے پھر جنت میں عقیدہ درست ہونے کی وجہ سے داخل کر دے۔ لیکن اگر کفر اور شرک کی حالت میں اس نے زندگی گزار لی اور بغیر توبہ کیے مر گیا تو پھر اس کی معافی کی گنجائش ختم ہو جاتی ہے، پھر اس کے لیے جو ہے آخرت میں کوئی بخشش اور مغفرت نہ ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔